السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 56 سے شروع کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بآیاتنا ساتھ ہماری آیات کے، سوف ان قریب، نسلیہم ہم جلائیں گے انہیں، نارن آگ میں، کلما نضجت جب بھی پک جائیں گی، جلودہم کھالیں ان کی، بدلناہم بدل دیں گے ہم انہیں، جلودن کھالیں، غیرہا علاوہ ان کے، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، العذاب عذاب کو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، عزیزاً بہت زبردست، حکیمہ بہت حکمت والا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ بے شک وہ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، آیات کے ساتھ کفر کیا۔ یہ آیات کا کفر کیا ہوتا ہے؟ آیات کا انکار کرنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں انکار کرنے کے۔ ایک تو جیسے کافروں کا حال ہوتا ہے کہ کھلے طور پر صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں قرآن کو، ہم تو مانتے ہی نہیں نبی کو، ہم تو اس دین کو مانتے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کفر کرنا، کھلا کفر۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کفر کے بہت انداز ہیں جس کو جو ہے ایک مسلمان کو سمجھنا جاننا چاہیے۔ جب کسی مسلمان کو اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے قرآن سے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، اور پھر وہ اس کو قبول نہ کرے، یعنی کہ وہ کہے کہ میرا تو دل نہیں مانتا، یہ چیز تو مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ تو ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، یہ بات ایسے بتائی گئی ہوتی تو، اور جو ہے وہ انسان، وہ مسلمان جو ہے اپنی رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے، اور بلکہ لوگوں کی باتوں کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے، اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے، اللہ کی آیات کا کفر ہے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ کیا ہم جو ہے خود کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کیوں ہیں؟ ہم کیا سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا صرف قرآن اور سنت سے وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یا صرف اپنے بڑے جو ہمارے آباء و اجداد کے مطابق جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ تو ہم لے لیتے ہیں اور باقی قرآن سنت کو ہم ترک کر دیتے ہیں؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ پھر ہمارا صحیح ایمان نہیں ہے۔ مسلمان کی مرضی اور مسلمان کی تمام خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ اور رسول کے تابع ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے سچا مسلمان۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب ان کو آگ میں جلائیں گے، سوف نصلیہم نارا، عنقریب ہم جلائیں گے انہیں آگ میں، اور اس آگ میں کیا ہوگا؟ وہ اور بھی بھیانک بات ہے کہ کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم، جب بھی پک جائیں گی کھالیں ان کی، پک جائیں گی۔ یہ جو ورڈ آیا ہے نا نضجت، نضجہ مطلب کسی چیز کا پکنا، اسپیشلی گوشت کا پکنا، پھل کا پک جانا، یعنی کہ جب چمڑیاں جو ہیں، کھالیں جو ہیں پک جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودن غیرہا، بدل دیں گے ہم انہیں کھالے علاوہ ان کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان چمڑیوں کے بدلے میں دوسری کھالیں ہم ان کو دے دیں گے بدل کر۔ اور کیوں ایسا کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ لیذوقوا چکھنا، ذوق سے، ذوق ذائقہ ہوتا ہے نا، چکھنا۔ اب دیکھیں چکھنے کا کام تو زبان کرتی ہے نا؟ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تاکہ جو آگ کا عذاب ہے وہ چکھیں، لیکن کہاں چکھیں گے؟ کھالوں پر، اسکن پر، چمڑیوں پر۔ اور دیکھیں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بھی جو ہے نا، جو تک جلنے کی تکلیف محسوس جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ کھال پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ کھال میں، اسکن میں جو ہوتے ہیں نا، ہزاروں کروڑ نرو اینڈنگز ہوتے ہیں، سینسری نیورونز ہوتے ہیں اسکن پر، جو کہ جا کے برین میں اٹیچڈ ہوتے ہیں اور سگنلز بھیجتے رہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جلنے کی تکلیف جو ہوتی ہے کھال پر ہی ہوتی ہے، اور وہیں پر ہی عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ عذاب بھی کیسا عذاب ہے کہ مسلسل ہوتا رہے گا، ایک چمڑی جلے گی، اس کے بدلے دوسری آ جائے گی، پھر تیسری آ جائے گی، اور مسلسل یہ عذاب ملتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔
مسلسل یہ عذاب چکتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں. اور یہ آگ بھی کیسی آگ ہے، یہ آگ جو ہے کبھی کم نہیں ہونے والی، بلکہ یہ آگ بڑھا دی جائے گی اور تیز ہوتی جائے گی دن پہ دن. استغفر اللہ. یہ آگ کبھی دھیمی نہیں ہوگی، بلکہ کبھی کم ہونے لگے گی تو اس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا، اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھا دیا جائے گا اور بھڑکا دیا جائے گا، اور یہ آگ کھالوں کو چاٹ جائے گی، کھالیں جل جائیں گی، پک جائیں گی، سڑ جائیں گی بالکل. اور جب یہ کھالیں جل کر سڑ کر گل کر اس حال میں پہنچ جائیں گی نا کہ اب ان پر سزا کا احساس جو ہے ختم ہو جائے گا، تو پھر ان کو بدل دیا جائے گا دوسری کھالوں کے ساتھ. استغفر اللہ. تو بہت ہی سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے. بخاری میں آتا ہے، دیکھیں سب سے کم عذاب جہنم میں جس شخص کو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس انسان کے پاؤں کے تلوے میں آگ کی صرف 2 چنگاریاں ہوں گی، صرف چنگاریاں، اسپارکس، جن کی وجہ سے دماغ جو ہوگا اس کا ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے سبزی پکتی ہے نا ہانڈی میں، اس کی طرح دماغ کھول رہا ہوگا صرف ان 2 چنگاریوں سے. تو سوچے یہ تو کم درجے کا عذاب ہے، تو جس کو پھر زیادہ درجے کا عذاب ہو رہا ہوگا تو اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کے کان کی کوپل سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر. تو کیا بات سمجھ میں آئی ان حدیث سے کہ جہنم میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کے جسموں کو، گناہگاروں کے جسموں کو اتنا بڑا کر دیں گے، اتنا بڑا کر دیں گے کہ دیکھیں ایک دانت کی جو ہے وہ اونچائی جو ہو رہی ہے احد پہاڑ کے برابر جا رہی ہے، اور جلد کی جو موٹائی ہے وہ 3 دن کے فاصلے کی برابر جا رہی ہے، اور جو کندھوں سے اور وہاں تک کا ڈسٹینس ہے کان کی لو تک کا وہ 70 سال کے برابر جا رہا ہے. تو سوچو کتنا بڑا جسم ہو جائے گا پھیل کر، اور پھر وہ جل رہا ہوگا، اور جل کر جیسے ہی کھال جلے گی دوسری کھالوں سے بدل دی جائے گی. تو سوچے کہ کتنا شدید عذاب چکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سبھی کو. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت زبردست، بہت حکمت والا. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بڑے ہی غلبے والا ہے، بڑے ہی حکمت والا ہے. عزیزن کو دیکھیں آپ، بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ. عزیز، عزیز بیسیکلی جو ہے عزت سے ہے، اور عزت 4 طرح کی ہوتی ہے، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم عزیز کے معنی میں. عزت قدر، عزت قہر، عزت امتناع اور ممتنع. عزت قدر کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے. اور عزت قہر بہت زبردست ہے، بہت غلبے والا ہے. اور امتناع کا کیا مطلب ہے؟ امتناع کہتے ہیں روکنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جسے چاہے جب چاہے روک دے. اور ممتنع کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، عزیز ہے. اور حکیمہ، بہت حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا ہر معاملہ، اس کی ہر بات حکمت کے تحت ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت یعنی کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، اس کی ایسی اصل جگہ پر رکھنا، اور یہ ظلم کے اپوزٹ ہوتی ہے حکمت. حکمت بھی دیکھیں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کونی حکمت اور شرعی حکمت. کونی حکمت میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جیسے کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے، کائنات میں جو بھی چیز ہے اسے جہاں ہونا چاہیے تھا، جیسے ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، آسمانوں کو دیکھ لیں آپ، ستاروں کو دیکھ لیں، درخت کو دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، جو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. اور یہ حکمت کونی، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کونی پوری کائنات میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح حکمت شرعی کیا ہے؟ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس طرح دیے ہیں، جتنے دیے ہیں، وہ بالکل مناسب ہیں، بالکل درست ہیں. جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے وہ سب مناسب ہیں، سب اس کی حکمت پر مبنی ہے. اور جو سزا ہے، جزا ہے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کسی کے لیے جہنم کا یا جنت کا، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ حکمت شرعی. اور حکیمن کا ایک تو معنی یہ ہو گیا بہت حکمت والا ہے، اور دوسرا معنی اگر ہم لیں حکیمہ کا کہ حکم بہت ہی بڑے حکم والا ہے، بادشاہت اس کی بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اختیار والا ہے. تو اس میں بھی اگر ہم حکم کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ بھی کونی حکم اور شرعی حکم. کونی حکم کیا ہے؟ کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چل رہا ہے،
اور چلتا رہے گا. اور شرعی حکم یعنی کہ شریعت بھی اللہ نے بنائی ہے اور فیصلہ اور اختیار اللہ کا ہی ہے. تو یہ ہو گئی شرعی حکم. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست ہے, بہت ہی حکمت والا ہے. اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 57. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک, سندخلہم سندخلہم ضرور ہم داخل کریں گے انہیں, ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں یا ضرور ہم داخل کریں گے انہیں, جنات باغات میں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ ابدا, لہم ان کے لیے, فیہا ان میں, ازواج مطہرہ بیویاں ہیں انتہائی پاکیزہ, وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں, ظلا ظلیلا سائے میں گھنے. ابھی دیکھیں پچھلی آیت میں جو بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی آیات کا کفر کرنے والوں کی, اور وہ بات تو رہ گئی کہ آیات کا کفر کرنے والوں کی بات ہو رہی تھی. تو کون سی آیت کا کفر کی بات ہو رہی تھی جو ابھی ہمیں پیچھے پڑھا نا؟ ایک تو قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں, دین کا انکار کرتے ہیں, پھر جو پیچھے باتیں آئیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں, حسد کرنے والے ہیں, جبت اور طاغوت پر ایمان لانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ مان کر یہ سب کام کرنے والے ہیں, تو ان سب کی وہ سزا بتائی گئی. اب اس آیت میں جو ہے, اب ان کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے ان کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, اور صرف ایمان لائے نہیں, صرف کلمہ نہیں پڑھا, بلکہ کیا کیا, عمل صالح بھی کیے, ان کی بات ہو رہی ہے. عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ عمل صالح یعنی کہ وہ کام جس کو خالص نیت کے ساتھ کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کیا جائے, اور جس کا طریقہ بھی درست ہو, جس کا طریقہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے نا, یہ جنات, جنات جنت سے ہے نا. جنت کا دیکھیں ڈکشنری میننگ تو باغ ہوتا ہے, لیکن قرآن میں جب جنت آتا ہے اصطلاحی میننگ, تو وہ خاص ٹھکانہ جو متقین کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے, خاص ٹھکانے کی بات ہو رہی ہے نا. تو ان باغات میں, ان جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں داخل کیے جائیں گے ایسے لوگ. اور نہریں ان کے نیچے سے, ان کے کن کے نیچے سے, یعنی کہ ان درختوں کے نیچے سے, یا ان کے جو محلات ہوں گے ان کے نیچے سے جو ہیں یہ نہریں بہ رہی ہوں گی. اور نہریں بھی کس چیز کی نہریں ہیں؟ پانی کی, ٹھنڈے صاف ستھرے پانی کی, میٹھے پانی کی, دودھ کی, شہد کی, شراب کی, یہ 4 طرح کی نہریں وہاں بہ رہی ہوں گی. اور نہریں بھی ایسی کہ جو وہاں کا جنتی انسان ہے وہ جہاں جائے گا ان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا, ان کی یہ خاصیت. سبحان اللہ. اور کیا فرمایا کہ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, خالدین فیہا ابدا. سبحان اللہ, یعنی کہ وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, یہ نعمتیں ان سے کوئی چھین نہیں سکے گا, اور وہ خود بھی کبھی اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے. دیکھیں دنیا کی تو ہر چیز ختم ہونے والی ہے, فانی ہے, کتنی بھی زیادہ نعمتیں مل جائیں, کچھ بھی مل جائے, ساتھ میں نہیں لے جا سکتا انسان, جانا ہی ہے دنیا سے. اور یہ نعمتیں دنیا میں جس کو جو ملی ہے وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں, پھر ان کا بھی زوال ہو جاتا ہے. لیکن جنت تو دائمی, وہاں تو ہر چیز پرماننٹ رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ انسان وہاں رہے گا, اور یہ نعمتیں کا مزہ بھی ہمیشہ ہمیشہ لیتا رہے گا. سبحان اللہ. لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں انتہائی پاکیزہ. اور پاکیزہ بیویاں ہیں, پاکیزہ کس طرح سے پاکیزہ ہوں گی وہ؟ یعنی کہ جسمانی نجاستوں سے بھی پاک ہوں گی, اور اخلاقی نجاستوں سے بھی پاک ہوں گی, ہے نا. کسی طرح کی گندگی جو ہے باڈی سے نہیں نکلے گی. اور اخلاقی یعنی کہ کوئی جلن, کوئی حسد, کوئی نفرت, اس طرح کی اخلاقی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان میں نہیں ہوں گی. تو پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور پھر فرمایا وندخلہم ظلا ظلیلا, اور ہم داخل کریں گے انہیں سائے میں گھنے. ہم داخل کریں گے, دیکھیں وندخلہم, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم داخل کریں گے. اور یہاں ہم کا جو ورڈ آیا ہے پلورل میں آیا ہے, جمع میں آیا ہے,
کبھی کبھی لوگ اس سے غلط فہمی مطلب آیت کو کوٹ کر کے غلط ثابت کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کئی ہیں، مطلب کئی خدا ہیں، ایک خدا نہیں ہے. تو یہاں جمع تعظیم کے لیے آیا ہے، عزت کے لیے آیا ہے، تعداد کے لیے نہیں آیا ہے. یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ذلًا ذلیلا، یہ جو ذل ہے، ذل کہتے ہیں چھاؤں کو، گہری چھاؤں، پاکیزہ چھاؤں، عمدہ ٹھنڈی چھاؤں. اور ذلیلا تمام، یعنی کہ پورا پورا سایہ ہوگا، گھنے سائے میں داخل کریں گے ہم انہیں. اور ابن جریر جو ہیں بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت ہے، اگر ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی سواری کرے تو بھی اسے پار نہیں کر پائے گا، اور یہ شجرۃ الخلد ہے. تو سوچیں کہ کتنی بہترین جگہ ہے جنت. اور دیکھیں جنت میں ایسی دھوپ ہوگی ہی نہیں جیسے دھوپ دنیا میں لگتی ہے. وہاں دھوپ نہیں لگے گی اس طرح کی چلچلاتی ہوئی اور پریشان کرنے والی. سبحان اللہ. چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. آیت 58 پہ آ جاتے ہیں. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان کی تؤدو تم ادا کرو، الاماناتی امانتوں کو، الی اہلہا طرف ان کے اہل کے، وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم، بین الناسی درمیان لوگوں کے، ان تحکموا بالعدل یہ کہ تم فیصلہ کرو ساتھ عدل کے. ان اللہ بے شک اللہ، نعم بہت اچھا ہے جو، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی جس کی. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، سمیعا بصیرا بہت سننے والا بہت دیکھنے والا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کچھ حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو یہ جو حکم دیے جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس بات کو کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے ایک طرح سے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہے نا. تو بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اور دیکھیں کہنے کا انداز دیکھیں ذرا، شروعات کیسے ہو رہی ہے. بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. یہ نہیں کہا جا رہا میں حکم دیتا ہوں تمہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ، اس میں کیا سمجھ آ رہا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم شان مقام اس کا پتہ چل رہا ہے، اہمیت محسوس ہو رہی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی. اور کلام کی شدت بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تم کو. کیا حکم دیتا ہے؟ کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو ادا کرو. تم امانتوں کو طرف ان کے اہل کے ادا کرو. امانت، امانت کی بات ہو رہی ہے. امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت بیسیکلی جو بھی چیز اللہ نے انسان کو سپرد کی، ایک تو یہ امانت ہوتی ہے، یا بندے کسی کو کوئی سپرد کریں کوئی چیز، وہ بھی امانت ہوتی ہے نا. تو بیسیکلی ہر سپرد کی ہوئی چیز امانت ہے. کل ودیعۃ امانہ. اب انسان جیسے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دیتا ہے کہ اتنے دن کے لیے اس کو اپنے پاس جو ہے رکھ لو اور میں اتنے دن کے بعد آپ سے لے جاؤں گا، تو وہ بھی ہم پر امانت ہے. اور جب وہ واپس لینے آئے تو اسے پورا پورا صحیح سلامت ہمیں واپس کرنا ہے. وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پیسہ ہو سکتا ہے، کوئی سامان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح کسی نے آپ کو سیکریٹلی کوئی بات بتائی، وہ بات آپ کو اپنے تک رکھنی ہے. یہ نہیں کہ وہ بتا کے گیا اور پھر آپ نے اس کی چرچا سب جگہ کر دی. یہ بات بھی آپ پر امانت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بندوں کی طرف سے جو آپ کے پاس رکھوائی جائیں، اور جو اللہ نے آپ کے سپرد کیا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی ملکیت میں دیا، وہ بھی سب امانت ہے. اب چاہے وہ اولاد دی، علم دیا، قابلیت دیا، آپ کو صلاحیتیں دی کسی بھی طرح کی، وقت جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، زندگی جو ہمیں دی ہے، مہلت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمارا جسم، ہمیں جو مال ملا، ہر نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سب امانتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز ہمیں ملی ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام. ہمارا دین یہ بھی امانت ہے ہم پر، تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے. حقوق اللہ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور حقوق العباد کی بھی حفاظت کرنی ہے. ان امانتوں کو ہمیں صحیح سلامت لوٹانا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے،
وضو ہے، ہمارے گناہوں کا جو کفارہ ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، یا قسموں کا جو کفارہ ہوتا ہے، یہ سب امانت ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہمیں وضو ہی کرنا ہے، اور وضو ہم صحیح سے نہ کریں، کہیں خشک چھوڑ دیں، کہیں پہ ہم کر لیں گیلا کر دیں، تو کیا ہوگا؟ یہ ہم امانت کی پاسداری کر رہے ہیں، یا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں؟ تو خیانت کر رہے ہیں نا، اگر صحیح سے نہ کریں. اسی طرح روزے میں ہم جان بوجھ کے کچھ کھا لیں، ہاں کوئی تو ہمیں دیکھ نہیں رہا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو پتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سب خیانت میں آ جاتا ہے. تو جتنی بھی چیزیں دین میں ہیں ان پر عمل کرنے میں تقاضا کیا ہوتا ہے؟ امانت کا ہوتا ہے. انسان کو مخلص ہو کر سارے کام کرنے، سچا ہو کر سارے کام کرنے اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح دیکھیں، جو بھی انسان پر ذمہ داریاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ سب امانت ہے. کسی کو کوئی عہدہ ملا ہے، حکومت میں کوئی عہدہ ملا ہے، یا کہیں اور کسی پوسٹ پر ہے، جس بھی کام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا، انسان کو ذمہ داری دے دی، اس کو کوئی ڈیوٹی تھما دی، وہ سب امانت ہے اس پر. اب چاہے اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، تو اس پر امانت ہے کہ وہ اس علم کو استقامت کے ساتھ سیکھے، یاد کرے، اور اس پر عمل کرے، اور دوسروں تک پہنچائے پھر. اسی طرح استاد ہیں، استاد پر بھی امانت ہے کہ جو علم استاد کے پاس ہے، جس کو وہ حق سمجھتا ہے، اسے وہ استاد طالب علموں کو آگے پہنچائے اچھی طرح، پورے طریقے سے. تو زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے نا امانت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں بہت ہی کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور یہ بات نہ کہی ہو. کون سی بات؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں، یعنی کہ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہ کرتا ہو. اور دیکھیں نا منافق کی بھی کیا صفت ہوتی ہے، وہ بھی اس کی صفات میں یہی آتا ہے نا کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی خیانت کار ناشکرے کو بالکل پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں کہ دے دو امانتوں کو اس کے اہل کو، یعنی کہ جو شخص جس کام کے قابل ہے اس کو وہ کام دو، کسی اور کو مت دو. اس کا یہ بھی مطلب ہے نااہل شخص کو کام نہیں دو. جس کی جو قابلیت ہوتی ہے اس کی قابلیت کے مطابق اس کو کام سونپنا چاہیے، اس کو عہدے دینے چاہیے، نااہل کو نہیں دے دینے چاہیے. اب آپ دیکھیں کوئی ڈاکٹر کا کلینک ہے، اب اس پہ ڈاکٹر کو نہ بٹھا کر کسی اور کو بٹھا دیا جائے، کسی ٹیکنیشین کو یا نرس کو بٹھا دیا جائے، اور وہ مریضوں کا علاج کرنے لگے، تو کیسا علاج ہوگا پھر مریضوں کا؟ تو یہ خیانت ہی ہوگی نا مریضوں کے ساتھ. اسی طرح کسی بغیر علم والے کو استاد بنا کر بچوں کو پڑھانے بٹھا دیا جائے، تو وہ کیا پڑھائے گا؟ سب غلط سلط ہی پڑھائے گا، نقصان ہی پہنچائے گا فائدہ پہنچانے کی بجائے. تو یہ سب خیانت ہے. حدیث میں آتا ہے جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یعنی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ امانتیں جو ہیں نااہل لوگوں کو دی جائیں گی. اور آج مشکلات فساد کی جڑ بھی دیکھیں یہی ہے کہ جو کام کوئی انسان کرنا نہیں جانتا، اس عہدے کے وہ لائق ہی نہیں ہے، اس پوسٹ کے وہ لائق ہی نہیں ہے، وہ کام اس کو سونپ دیا جا رہا ہے، اتھارٹی اس کو دے دی جا رہی ہے، عہدے اس کو تھما دیے جا رہے ہیں. تو کام کیسے صحیح ہوں گے؟ بگڑیں گے ہی نا، بگڑیں گے. امانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اس امانت کو ادا کر دو، اور کوئی تم سے خیانت کرتا ہے تو تم اس سے خیانت نہیں کرو. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ویسے بھی کوئی امانت اس کے حقدار کو اگر ادا نہیں کرے گا نا، تو قیامت کے دن پھر اس کو وہ ادا کرنی پڑے گی، بچ نہیں سکتا انسان. امانت میں خیانت کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے آخرت میں، اتنا بڑا گناہ ہے یہ خیانت کرنا، جس سے شہادت جیسی جو عظیم عمل ہے نا وہ بھی جو ہے معاف نہیں ہوتا. اگر یہ خیانت کر دے نا تو شہید ہو کر بھی وہ خیانت معاف نہیں ہوتی. جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جو آپ کی خدمت بھی کرتا تھا، ہے نا.
اب یہ لوگ کسی جہاد میں گئے ہوتے تو کہیں سے ایک تیر آ کر جو ہے اس غلام کو لگا اور وہ قتل ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک، مطلب اس کو جنت مبارک ہو کہ یہ جہاد میں نکلا ہوا ہے اور قتل ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمت کے مال سے چھپا لی تھی تقسیم ہونے سے پہلے ہی، وہ چادر اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے، جل رہی ہے. استغفر اللہ. تو یہ ہوتی ہے سزا خیانت کی. بددیانتی خیانت اس لیے بہت بڑا جرم ہے، چاہے وہ خیانت چوری کی شکل میں ہو یا چیزوں کو چھپا لینے کی شکل میں ہو، یا کسی نے امانت آپ کے پاس رکھوائی اس کو پوری طرح نہ لوٹانا، صحیح سلامت نہ لوٹانا، یا جو بھی ذمہ داریاں یا عہدے ملے ہیں اس میں ہیرا پھیری کرنا، اس کو اچھی طرح ادا نہ کرنا، یہ سب جو ہے امانت میں خیانت آ جاتا ہے. اس لیے امانت کا جو معاملہ ہے بہت ہی بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے. اس میں ہمیں جو ہے بہت ہی زیادہ اچھی طرح امانتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی طرح کی چھوٹی سے چھوٹی خیانت بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیا حکم ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اب دیکھیں لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بات آ رہی ہے، یہ نہیں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، تمام لوگوں کے ساتھ. اب چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، کوئی بھی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، قریبی ہیں، دور کے ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، سب کے درمیان جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں کرنا کوئی جج ہے کوئی فیصلہ کر رہا ہے کسی مسلمان اور کافر کے بیچ، تو ایسا نہیں کہ جج جو ہے مسلمان کے ساتھ تو نرمی سے بات کرے اور کافر کے ساتھ جو ہے سختی سے بات کرے، ایسا نہیں کر سکتا. وہ دونوں کے ساتھ برابر ایک جیسا معاملہ کرنا ہے رویے میں، اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف کورٹ میں ہی نہیں بلکہ گھروں میں بھی، گھروں کے اندر بھی فیصلے جب کریں گے تو عدل کے ساتھ کیے جائیں گے. اپنی اولاد کے درمیان بھی جو ہے عدل کرنا ہے. کسی ایک کو کچھ گفٹ دیا ہے تو صرف ایک کو ہی دے کے نہیں رہ جانا، سب کو دینا ہے، سب بچوں کو دینا ہے پھر، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم روایت میں ہمیں دکھتا ہے کہ بعض بزرگ جو تھے جب ایک بچے کو بوسہ دیتے تھے تو دوسروں کو بھی بلا کر جو ہے ان کو بھی بوسہ دیتے تھے عدل کرنے کے لیے. سوچیں بوسہ دینے میں بھی عدل کرتے تھے. اور دیکھیں دوسرا بچہ اگر نہیں ایسا ہوگا تو کیا ہوتا ہے، یوزولی دوسرے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو محروم سمجھنے لگتے ہیں، اور آپس میں اسی بنا پر بچوں میں آپس میں بھی پھر جلن حسد شروع ہو جاتی ہے نا. تو عدل بہت ضروری ہے بچوں کے درمیان بھی، ہر ایک کے درمیان. تو چیزیں دینے کے بارے میں بھی عدل کرنا ہے اور محبت کے اظہار کے بارے میں بھی عدل کرنا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح دیکھیں مرد کی جب بیویاں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو بھی بیویوں کے درمیان عدل کرنا ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوگا، ہم پڑھ چکے ہیں اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو قیامت کے روز اس کا دھڑ آدھا ہو کر ایک طرف گر رہا ہوگا. اتنی بڑی سزا. اور اسی طرح دیکھیں باتوں میں بھی عدل کرنا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے عورتیں جو ہوتی ہیں، عموماً بات کر رہی ہوں میں، عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں جو اپنے مائکے کی جو بات ہوتی ہے اس کو بڑی اچھی سمجھتی ہیں اور بڑھا چڑھا کر تعریف کر کے اس کو بتاتی ہیں، لیکن دوسری طرف سسرال کی بات جو ہوتی ہے کتنی بھی اچھی بات ہو اس کو وہ اہمیت نہیں دیتی. تو یہ بھی جو ہے عدل کے خلاف ہی ہے نا. تو عدل کرنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں عدل کرنے والوں کی بہت فضیلتیں بھی ہیں. قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے کون بتایا، ان میں سے ایک کون ہے، عادل حکمران جو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ کرتا تھا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اور اپنے اہل و عیال کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرنے والے رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے اگرچہ رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہو رہی ہے، دیکھیں اس حدیث میں غور کریں. لوگوں کے درمیان بھی عدل بتایا جا رہا ہے اور اپنے اہل و عیال کے درمیان بھی عدل.
ایسا نہیں کہ باہر تو آپ انصاف سے کام کر رہے ہیں اور گھر میں ناانصافی چل رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ناانصافی چل رہی ہے. ہر جگہ انصاف سے، عدل و انصاف سے کام کرنا ہے. اور یہ ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل انصاف پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظلم کرنے والوں، ناانصافی کرنے والوں سے اپنی مدد اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ بڑا متقی پرہیزگاری کیوں نہ ہو. اور حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ظلم کا ارتکاب کرے تو اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہر جگہ، گھر ہو یا باہر، ہر ایک کے درمیان عدل سے فیصلے کرنے ہیں، ایسے فیصلے جس میں کوئی ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اور ہر زندگی کے معاملے میں عدل سے ہی کام لینا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ، آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس میں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہت اچھی ہے جو وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں جس کی. کتنی اچھی اچھی باتوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. یعظکم، نصیحت، واز، ایسی بات جو دل کو لگ جائے، نرم بات، دل کو نرم کرنے والی بات کو واز کہتے ہیں. ایسی باتیں جو تمہارے فائدے کی ہیں، ان کی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کا حکم دیا، پھر عدل کے ساتھ فیصلے کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں اب تنبیہ بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ خوب سن رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم مانو، ہر کام ہر بات یہ ذہن میں رکھ کر کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ دے کر، ان کی امانتیں ضبط کر کے، کسی کا حق مار کر، غلط فیصلے کر کے، عدل و انصاف نہ کر کے کہاں جاؤ گے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے دن کہاں بچ سکو گے؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی تم میں سے. فَإِن، پھر اگر تنازعتم، تنازع ہو جائے تم میں، فی شیئن، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو پھیر دو اسے طرف اللہ کے اور رسول کے. ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. جی اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، ہم سب کو پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، غور سے سنیں کہ کیا بولا جا رہا ہے. ہم سب کو پکار کر کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے. اور اللہ کی اطاعت کیوں کرنی ہے ہمیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اللہ کی اطاعت اس لیے کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے نا، وہی تو حاکم مطلق ہے. اس لیے اس کی مکمل اطاعت ضروری ہے. ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت غیر مشروط ہے. غیر مشروط، کوئی شرط نہیں رکھ سکتے ہم اس میں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، جیسا دے دیا، وہ ہمیں ماننا ہے، پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہنا، یہ نہیں شرط رکھنی کہ اس کام میں اگر مجھے فائدہ ہوگا تو میں مانوں گی، ورنہ میں نہیں کروں گی یہ کام. ایسا نہیں کر سکتے ہم اللہ کی اطاعت میں. ٹھیک ہے. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ رسول کی اطاعت بھی کرو. اور رسول کی اطاعت بھی جو ہے غیر مشروط ہے اور مستقل ہے. مستقل مطلب کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے تو ہمیں اسے ماننا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. پھر ہم اس کو ڈھونڈیں گے نہیں کہ قرآن میں پہلے ڈھونڈیں کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں. جب حدیث سے پتہ چل گیا تو پھر ہم اس کو مان لیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن مجید میں عمومی حکم دے دیا نا، ایک کامن حکم دے دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اللہ تعالیٰ کو تو لوگوں تک جو پیغام پہنچانے تھے، جو کام انسانوں سے کروانے تھے، اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچوا دیا. وہ حکم بھی پہنچوا دیا اور ان کاموں کو کرنے کا طریقہ بھی کہہ کر بتا دیا ہے، انہوں نے کر کے دکھا دیا. ساری چیزیں پہنچوا دی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہوں، لیکن میں تو صرف قرآن کو مانوں گا اور مجھے قرآن ہی کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسا کہنے والا پھر حقیقت میں کافر ہی ہے. کیونکہ وہ سنت کو جھٹلا کر، سنت کو نہ مان کر بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ قرآن کو ہی جھٹلا رہا ہے. کیونکہ قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں نا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے، ہے نا. اس لیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اور تیسرا کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب امر کی تم میں سے، جو تم میں سے حکم والے ہیں. اب یہ اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ اس میں جو ہیں کون کون آتا ہے وہ دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیں حکمران آ جاتے ہیں، یہ بادشاہ، خلیفہ، امیر، جتنے بھی عمران سب اس میں آ جاتے ہیں. اور اس میں وہ بھی آتے ہیں جو حکمران کے تابع ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کو حکمران نے مقرر کیا ہے نا کسی کام پہ، الگ الگ کاموں پر، جیسے کوئی قاضی، کوئی وزیر، کوئی سردار یا کوئی آفیسر، جس کو جو بھی ذمہ داری دے دی گئی لوگوں کے معاملات کو سدھارنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، تو ان کی بھی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے. اور کون آتا ہے اس میں اولی الامر میں؟ اس میں اور آتے ہیں علماء، جو دینی طور پر معاملات کو چلانے والے ہوتے ہیں، جو رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، حق بیان کرنے والے ہیں. تو علماء جو ہیں وہ بھی اولی الامر ہوتے ہیں. اور دیکھیں نا پہلے کیا تھا، اسلام کے آغاز میں جو علماء ہوتے تھے وہی حکمران ہوتے تھے. آپ دیکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ علماء بھی تھے اور حکمران بھی تھے. وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر دونوں چیزیں ان لوگوں نے الگ کر دی، اور اسی حساب سے جو ہے اب جو حکمران ہوتے ہیں وہ علماء نہیں ہوتے زیادہ تر، ہے نا. تو صاحب امر کی اطاعت کرنی ہے، پر دھیان رکھے اس بات کا، صاحب امر کی اطاعت تو کرنی ہے لیکن ان کی اندھی تقلید نہیں کرنی ہے. صاحب امر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے. اب یہ جو صاحب امر ہوتے ہیں ان پر وحی نازل نہیں ہوتی، اس لیے ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے. یعنی کہ صاحب امر جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی یہ غلطیوں سے معصوم نہیں ہے، جیسے انبیاء اکرام اور یہ سب وہ تو غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. لیکن یہ ایسا نہیں کہ کوئی بات کہہ دے تو بالکل صحیح ہوگی. تو اس لیے ہمیں ہوشیار رہ کے اپنی آنکھ کان ناک کھول کے ساری چیز کھول کے جو ہے پہلے چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر اطاعت کرنی ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان کی جو اطاعت ہے نا وہ مشروط ہے، یعنی کہ اگر یہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے تو اس کو تو مان لیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا حکم وہ دیتے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، کفر پر ہے، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس کیس میں. ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے اولی الامر کی بات سننا، ان کی اطاعت کرنا، اگرچہ اس کو پسند ہو یا ناپسند. اور یہ فرض ہے جب تک اس کو نافرمانی کا حکم نہ دیا جاتا ہو. جہاں بھی اس کو اللہ کی یا رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو پھر کوئی اطاعت نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے بخاری صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر کی، حکمران کی اطاعت کسی نافرمانی میں نہیں بلکہ معروف میں ہے. یعنی کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس میں تو اطاعت ہے، نافرمانی میں اطاعت نہیں کریں گے، صرف معروف میں اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے. تو اولو الامر کی اطاعت اس وقت تک ہوگی صرف جب تک وہ کوئی ایسا حکم نہ دے جو شریعت سے ٹکراتا ہو، یا کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو، تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا ایک بار.
جس کا امیر بنایا عبداللہ بن حذافہ جو ایک انصاری تھا، اس کو مقرر کیا اس کا امیر، اور لشکر کو حکم دیا کہ تم اپنی امیر کی بات ماننا۔ اب وہ امیر لشکر سے کسی بات پر ناراض ہو گیا ہے نا، اور اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ کیا تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل دیا تھا۔ تو امیر نے کہا کہ ایندھن جمع کرو، آگ جلاؤ اور سب کے سب اس میں کود جاؤ۔ غصے میں تھا وہ، اس وقت اس کی عقل ماری گئی تھی ہے نا۔ تو اس لشکر کے لوگوں نے لکڑیاں جمع کری، آگ جلائی، اور جب اس میں داخل ہونے جا رہے تھے تو کسی نے کہا ان لوگوں میں سے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اس لیے کی تھی کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا اب ہم اس آگ میں داخل ہو جائیں گے؟ ابھی یہ بحث چلی رہی تھی کہ آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ واپسی پر جب اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس سے نہ نکل پاتے، یعنی کہ پھر جہنم کی آگ میں چلے جاتے۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ امیر کی اطاعت جائز امور میں کرنی ہے، معروف میں کرنی ہے، غلط باتوں میں نہیں کرنی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اولو الامر کی اطاعت کے بارے میں۔ اب اولو الامر کی اطاعت قرآن اور سنت کے علاوہ جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں نا ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، اس میں بھی کرنی ہے۔ جیسے کہ سگنل پر دیکھیں آپ، ریڈ لائٹ پر رکنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ جو ہے ڈسپلن رہے، ایکسیڈنٹس نہ ہو اور اسموتھلی ٹریفک چلتا رہے ہے نا۔ اب اگر کوئی انسان کہنے لگے کہ میں تو اس ریڈ لائٹ پر نہیں رکوں گا، میں تو کراس کروں گا ہی کروں گا، یہ تو اللہ اور رسول کا کہاں حکم ہے کہ انہوں نے کب کہا ہے کہ ریڈ لائٹ پر رکنا ہے؟ قرآن اور سنت میں کہاں لکھا ہے کہ رکنا ہی رکنا ہے؟ تو اگر وہ ایسا کہنے لگے تو یہ تو غلط ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا کہ اولو الامر کی بات ماننی ہے۔ اولو الامر کی بات مانو جب تک کہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے رہے ہو۔ تو ریڈ لائٹ پر رکنا اللہ رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے نا۔ تو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، زندگی کے نظام کو اسموتھلی چلانے کے لیے اولو الامر کی فرما برداری بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، بشرطے اس میں اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہر کوئی اگر اپنی مرضی کے مطابق چلنے لگے، رولز توڑنے لگے، تو کیسے چلے گا نظام؟ رولز فالو کرنا بہت ضروری ہے، ہر جگہ ڈسپلن میں رہنا بہت ضروری ہے، سبھی کے لیے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی۔ آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں، فی شیئن کسی چیز میں۔ تنازع کسے کہتے ہیں؟ تنازع نون زائی عین سے ہے، یعنی کہ کھینچنا، یعنی کہ ایک دوسرے سے کھینچ کر بات اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو تنازع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، تمہارے درمیان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، عام مومنوں کے درمیان ہو جائے، علماء کا آپس میں ہو جائے کوئی اختلاف، یا علماء کا حکمران سے کوئی تنازع اختلاف ہو جائے، تو اس کا حل کیا ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہو جائے اس طرح سے اختلاف تو کیا کرنا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھیر دو اسے طرف اللہ کے اور رسول کے، اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف پھیر دو، اللہ کی طرف پھیرنا مطلب قرآن پاک سے رجوع کرو اس معاملے کا، یہ مراد ہے۔ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے تب تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر اس کا حل کروانا تھا، اور اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو آپ کی سنت سے استفادہ کرنا ہے، اس سے دیکھنا ہے کہ آپ کی سنت کیا کہتی ہے اس معاملے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ فیصلہ کس سے کروانا ہے، اور اللہ اور رسول کی طرف معاملہ ہمیں لے جانا ہے، وہاں سے ہمیں فیصلے لینے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں کہ ہم اپنی بات منوائیں، ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے اس حساب سے فیصلہ کریں، اپنی رائے کے حساب سے فیصلہ کریں، یا ہمارے جو بزرگ بڑے کہ ہمارے فلاں تو ایسا کرتے تھے اس معاملے میں تو ہم بھی ایسا کریں، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ کیا دیکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ رہتا تھا اس معاملے میں، وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
ذالک خیر و احسن تعویلا، اور یہ کیا فرمایا، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. ذالک یہ کیا، یہ اشارہ ہے، یہ جو تمام حکم ابھی دیے جا رہے ہیں نا اس آیت میں، جو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو ماننا یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے تعویل کے حساب سے. خیرا، خیرن بہتر ہے. دنیا کے معاملات صحیح طرح ادا کرنے میں اگر ہم یہ ساری باتیں مانیں تو یہ بہتری ہوگی. اور تعویلہ، تعویلہ کا مطلب انجام کار، یعنی کہ انجام کے اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے. کون سا انجام؟ دنیا کا بھی انجام اور آخرت کا بھی انجام، دونوں ہی اچھا ہوگا اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں تو. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی جو بھی کام ہم کریں گے ان کا انجام اچھا نکلے گا، اور بلکہ بہت اچھا انجام نکلے گا. سب لوگ اگر یہی طریقہ اپنانے لگیں، اگر سب لوگ جو ہیں اپنے فیصلے قرآن اور سنت سے کرنے لگیں اور سب لوگ قرآن اور سنت پر ہی چلنے لگے نا، تو پھر جھگڑے تو خود ہی خود مٹ جائیں گے، ہے نا، اختلاف تو خود ہی ختم ہو جائیں گے، سب لوگ ایک ہو جائیں گے، اور پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں. تو آخرت کا انجام بھی اچھا ہے اور دنیا میں بھی جو بھی کام ہوں گے ان کا انجام بھی اچھا نکلے گا. ذالک خیر و احسن تعویلا. آج یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.